بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کو سفر آخرت سمجھنا چاہیے۔ سفر حج اس اعتبار سے بھی کہ وہ قبر کے مشابہ ہے۔ جس طرح قبروں میں دو آدمی پاس پاس دفن ہوتے ہیں مگر ہر ایک کا حال جدا ہوتا ہے، کوئی راحت میں ہے کوئی عذاب میں ہے، ایک کو دوسرے کے حال کی خبر بھی نہیں۔ اسی طرح حج میں بھی ایک شگوفہ ہے کہ ایک دوسرے سے ہر ایک کو ایک دیگر شگوفہ ہے، وہ یہ کہ ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوتی ہے، دوسرے کی فکر نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ۔ اور جو شخص اس سفر میں دوسروں کو بھی خدمت کرے تو وہ گویا کہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہ شان ہونی چاہیے حج کے اندر جو ہے کہ آدمی اس طرح اس حال میں حج کرے۔ تو اس طرح، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ اگر آدمی پہلے ہی سے یہ سمجھ لے، حج کا سفر شروع کرتے وقت ہی یہ سمجھ لے کہ یہ سفر آخرت ہے، ہم سفر آخرت پہ روانہ ہو رہے ہیں، تو پھر کوئی کلفت نہ ہو۔ اگر آج کل تو لوگوں یہ چاہتے ہیں کہ جیسے گھر میں آرام کے ساتھ بسر کرتے ہیں ویسے ہی حج کے لیے سفر میں، حالانکہ سفر میں گناہ، مشقت اور تکلیف کا ہونا ضروری ہے۔ اور اب آج کل تو VIP حج اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، گھر سے بھی زیادہ آرام اور راحت کی لوگوں کو فکر ہوتی ہے، حالانکہ حج آرام کی فکر اس فکر کے لیے نہیں ہے، تو سفر ہے۔ جیسے سفر مسافر ہوتا ہے، مسافر اس طرح نہیں ہوتا۔ جیسے یہ اس قسم کے حج ہو رہے ہیں جن کے اندر بہت خرچہ آتا ہے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور فہم دے۔ جی، تو دل میں اگر شوق و محبت ہو تو پھر کوئی تکلیف نہیں رہتی۔ جہاں بیت اللہ پر ایک نظر پڑی اسی وقت سب کلفت رفع ہو جاتی ہے، اس وقت یاد بھی نہیں آتا کہ اس سے پہلے کیا کیا پیش آیا تھا۔ بس وہ حال ہوتا ہے جو جنت میں جنتیوں کا ہوگا، جس کو قرآن پاک نے جس منظر کی اچھی کی ہے اس کی، کہ جنتی جب جنت پہنچ کر کہیں گے، جنتی جنت میں پہنچ کے کہیں گے خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے رنج و غم دور کر دیا، اذهب الأن والحزن۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بہت فضل کیا اور مہربانی کی اللہ نے، ان ربنا لغفور شکور۔ اور جس نے ہم کو ٹھکانے کے گھر میں پہنچایا اپنے فضل سے، اور جس میں نہ کوئی راحت اور مشقت معلوم ہوتی ہے نہ کچھ تھکن محسوس ہوتی ہے۔ ان ربنا لشکور والذین احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ یہ جس میں ہم نہ کوئی مشقت معلوم ہوتی ہے نہ کچھ تھکن محسوس ہوتی ہے، یہی حال بیت اللہ کے کو دیکھ کر اہل شوق کا ہوتا ہے۔ بعض لوگ سفر حج میں پریشان ہو جاتے ہیں معلوم ہوتا ہے، اور جو لوگ سفر حج میں پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ شوق سے خالی ہیں اور وہ اس کو سفر آخرت نہیں سمجھتے، نیز جو شخص اس کو سفر آخرت سمجھے گا اس میں دعویٰ اور افتخار بھی نہ ہوگا۔ اور ایک دوسرے سے حج میں جو کلفتیں پہنچتی ہیں اس کا بھی ایک سبب یہی ہے کہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، اس لیے جب سفر میں کوئی بات شان کے خلاف پیش آتی ہے تو اس سے ناگواری پیدا ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہر شخص اپنے آپ کو مٹا دے اور عزت آبرو کو بالا طاق رکھ کر اپنے کو سب کا خادم سمجھے تو یہ باتیں پیش ہی نہ آئیں۔ مگر یہاں تو حالت یہ ہے کہ گھر سے چلتے ہی یہی خیال کرتے ہیں کہ یوں ہماری آؤ بھگت ہوگی، اور جب ہم لوٹیں گے تو لوگ ہم کو حل کی مبارکباد دینے آئیں گے، جو مبارک دینے نہ آئے اس کی شکایت کی جاتی ہے، ہم حج کر کے آئے تھے ہم کو مبارکباد بھی نہ دی۔ انا للہ، ارے بھائی تم نے حج کیا تھا تو کیا کمال کیا،
تمہارے ذمہ فرض تھا، اگر ادا نہ کرتے تو جہنم میں جھونکے جاتے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے نفس کی قیودات سے، نفس کی شرور سے، کہ 1 منٹ کے اندر ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ماشاء اللہ صاحب کہ جیسے دنیا میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ 1 منٹ کے اندر تہس نہس جی جو ہے بے بربادی، اللہ کیا کیا چیزیں پیش آ جائیں سیکنڈوں کے اندر جو ہے۔ اسی طریقے سے نفس اور شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، دینی ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، اور ان دینی ایکسیڈنٹس کے اندر بھی جو ہے دین کا بہت نقصان پڑتا دینی اعتبار سے۔ جب یہ عزت طلبی اور جاہ طلبی اور اپنی بڑائی کے جذبات قلب میں آتے ہیں تو پھر انسان کے دین کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظاہری و باطنی ہر طرح کی بربادی سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب۔